بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بیٹیوں۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ ذی الحجہ کے جو فضائل ہیں ان میں ایک وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، جو وظیفہ جو ہے وہ دنیا بھر کی جو دعائیں مانگیں گے یہ گارنٹی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی۔ کوئی دعا، عمر کے بارے میں، رزق کے بارے میں، صحت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، اتفاق کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں، جو کوئی پریشانیاں ہیں، جو کوئی مصیبتیں ہیں، جو ابتلائیں ہیں، ان کے لیے یہ دعا جو ہے یہ وہ ایام ہے جن میں وہ دعا، یہ وظیفہ جو ہے۔ اور اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی اور فقیہ مدینہ ہیں، یہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب عرفہ یعنی 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات جو ہے، ہمارے ملک کے مطابق یہ آئے گی جمعہ اور ہفتہ کی جو درمیانی رات، بلکہ جمعے کی بنے گی، یہ جمعرات اور جمعہ کی جو ہے یہ بنے گی درمیانی رات۔ 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات جو ہوگی اس کے بارے میں فرمایا، یہ کلمات اگر 1000 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرما دے گا، سوائے 2 آدمیوں کے، جو قطع رحمی کرنے والا ہو، جس میں رحم نہ ہو، قطع رحمی کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، زیادتی کرتا ہو، رشتہ دار و عزیزوں سے قطع رحمی بلا وجہ کرتا ہو، یا گناہوں پر مصر رہنے والا، گناہ کرتا ہو اور بار بار وہ گناہ کرتا جائے، اس کو ریپیٹڈلی کرتا جائے، باز نہ آئے، توبہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی جو بھی نیک ہو، وہ نیکیوں میں کمزور ہو، گناہ گار ہو، وہ دعا جو کرے گا وہ یقیناً قبول ہوگی۔ یہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ آپ سب کو بھی آسانی ہو جائے ان کو پڑھنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض موضعہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی الجنۃ رحمتہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الہواء رحمتہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی وضع الارض، سبحان الذی لا منجا منہ الا الیہ۔ یہ جو 1000 مرتبہ اس رات کو 8 اور 9 کی درمیانی رات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول فرمائے گا۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کا جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور خاص طور پہ جو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے اس کی فضیلت کا کوئی حساب و شمار نہیں، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بے حساب ان کی بخشش ہوتی ہے، آگ سے آزادی ہوتی ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن شیطان جو ہے وہ بالکل چوہا بن جاتا ہے اور وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار اور رسوا ہو جاتا ہے اس دن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحج سے بہتر کوئی دن بھی نہیں ہے، لہٰذا ان ایام میں تسبیح، تحلیل اور تکبیرات کی کثرت کیا کرو۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے قبل جو انبیاء کرام تھے وہ بھی شب عرفہ میں یہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد ولہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت آسان ہے، اگر یہ بھی نہ آتا ہو تو یہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج مغرب کی بعد یہ شروع ہو جائے گا، یہ تکبیرات ہر نماز کے بعد لازماً اس کو پڑھیں، اور اس کا اتنا اجر اور ثواب ہے کہ جس کا حساب کوئی نہیں۔ اسی طرح جو ہے اس کا جو پہلا ذی الحج کا عشرہ ہے اس کی شان یہ ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں جن کی شان سیدنا جو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں بھی آپ کے بارے میں بہت لکھا ہے، اولیاء کے امام مانے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ تھا اور میں بصرہ کی طرف تھا، ایک قبرستان سے میں گزر رہا تھا،
میں نے دیکھا کہ ایک قبر سے نور نکل رہا ہے، نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. میں اس قبر کے قریب گیا اور میں حیرت میں گم تھا کہ اتنا نور اس قبر سے کس طرح نکل رہا ہے. تو مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے سفیان ثوری، تم حیران ہو رہے ہو کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھا کرتا تھا. جب بھی 9 ذی الحج آتی تھی اپنی زندگی میں یہ اس کا روزہ رکھا کرتا تھا. اس وجہ پر اس پر یہ کرم ہوا ہے، اور اگر تم بھی 9 تاریخ کو روزہ رکھا کرو گے تو تم پہ بھی یہ کرم ہو جائے گا. لہٰذا اگر قبر سے نور جو نکلے تو یہ کتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. 9 آنے والی ہے، بہت اچھا موسم اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں. تو اس دن کا روزہ ضرور رکھیں تاکہ آپ کی قبر نور العنا نور ہو جائے. زندگی کے لمحات کا کچھ پتہ نہیں، زندگی اس طرح گزر رہی ہے جیسے میاں محمد صاحب نے فرمایا تھا کہ جیسے جو برف پانی میں یا نمک پانی میں جس طرح گھل جاتا ہے، اس طرح آدمی کی جو زندگی ہے وہ بھی تیزی سے گزر رہی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے عرض کیا ہمیں قربانی سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، تمہارے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو ہمارا جانور جو ہم قربان کریں گے اس کی اون کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے بھی تمہیں نیکی ملے گی. اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں اس حدیث پاک کے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. یہ فعل سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنے گی. اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو شرف قبولیت مل جاتی ہے. لہٰذا تم ارشاد فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. ایک بات میں یہاں عرض کر دوں، آج کل بعض ماڈرن ذہن یا ایسے دانشور حضرات ہیں جو دانشور کم ہیں اور دانشور زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ قربانی کرنے کا کیا فائدہ، جانور کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ، بہتر ہے کہ وہی پیسے کسی ہاسپٹل کو دے دی جائیں، وہ کسی غریب کو دے دی. یہ بہانے ہیں. ضرور پیسے دیں، اللہ نے آپ کو دیا ہوا تو باقی پیسے آپ صدقہ کریں، سارا سال کریں. اس میں اہل نظر جو ہے اور اہل معرفت وہ ایک خاص بات کہتے ہیں جس پر میں آپ کی حضرات توجہ دلانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں بہنوں. وہ فرماتے ہیں کہ زمین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے خون. اگر اس دن خون نہیں بہایا جائے گا، اسی لیے حکم ہے کہ کچی زمین پہ جانور کو ذبح کرو، پکی زمین پہ نہ کرو، اس کو فرش پکے پہ نہ کرو. کچی زمین اگر آپ زمین کو اس طرح نہیں اس کی وہ جو خوراک دیں گے تو پھر وہ خوراک اور طریقوں سے لے گی، پھر آفتیں آئیں گی، خون تو اس کو پہنچ جائے گا، پھر آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، حادثات آئیں گے، زلزلے آئیں گے. تو یہ جو قربانی ہے یہ واجب ہے، ہر صاحب استطاعت پہ قربانی لازمی دینی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، جن میں 63 آپ نے خود ذبح کیے اور باقی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے ذبح کیے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس مدینہ منورہ کے ہر سال قربانی دی اور اپنی امت کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیا کرتے تھے. اس میں حکمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے کیوں قربانی دیتے تھے کہ جو کوئی غریب آپ کا امتی ہو وہ کمپلیکس میں نہ پڑ جائے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میں قربانی نہیں دے سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان غریب امتیوں کے لیے بھی پہلے سے یہ قربانی دے دی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قربانی ساری دنیا کے قیمتی جانور بھی قربان ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دمبا ذبح کیا، جو اونٹ ذبح کیا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ قربانی جو ہے واجب ہے، اور اس کا قرآن حکیم میں بھی حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا فصل لربک وانحر،
اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو اس لیے رمضان یہ جو ذی الحجہ کا 10 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس میں 10 تاریخ کو قربانی جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گا اس بات سے خبردار رہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں قربانی دینے کی وسعت تھی، طاقت تھی، اور وہ جو تھا صاحب نصاب تھا، قربانی دے سکتا تھا، اس کے پاس وسائل تھے، اس نے اگر قربانی نہیں دی، قربانی کے لیے وہ تیار نہیں ہوا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب جس نے قربانی کی وہ نہ آئے۔ لیکن ایک بات کا بہت خیال رکھیے گا، بعض لوگ جلدی میں نماز عید سے پہلے اگر قربانی کر دی تو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ جب تک نماز عید نہ پڑھ لیں اس وقت تک قربانی نہیں کرنی۔ اس لیے باقی جو قربانی کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی قسط میں آپ کو بڑی اہم چیزیں بتاؤں گا، جن کے نہ کرنے سے کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور یہ جو مصیبت اور آلام آئی ہوئے ہیں اللہ اس کو جلد دور فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔